ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ خرم شہزاد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک شخص بہت گناہ گار ہے، اس نے جانے انجانے میں کئی گناہ کیے، اب وہ سخت شرمندہ ہے اور خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے، براہ کرم توبہ کا طریقہ بتا دیجئے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے توبہ کا جو طریقہ احادیث کی روشنی میں لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب کوئی شخص انتہائی گناہ گار ہو، بہت زیادہ اس سے گناہ سرزد ہوئے ہوں یا بہت کم گناہ سرزد ہوئے ہوں، تو بہر صورت انسان کو اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا طریقہ جو ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور روئے۔ اگر رونے کی سی صورت رونا اس کو نہ آئے تو اسے چاہیے کہ رونے کی سی صورت بنا لے، خوب گڑ گڑا کر روئے اور خدا تعالیٰ سے اس طرح مانگے جس طرح بچہ مانگتا ہے، اور دل میں یہ اس کے احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو بخش دیا ہوگا، اتنا خدا تعالیٰ کے دربار میں روئے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ توبہ میں 3 امور بہت یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان جو گناہ کرتا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے۔ ایک بندہ سود کھاتا تھا، سود کھانا فوراً چھوڑ دے۔ ایک بندہ جو ہے وہ فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ان تمام گناہوں کو یکدم چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس کو دل سے ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے بہت برا کام کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، اپنے دل میں اس پر ندامت ہو۔ اور تیسری اور اہم بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ انشاءاللہ یہ کام، یہ گناہ اور یہ فعل میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو انسان جب توبہ کرے تو ان 3 امور کو ملحوظ خاطر رکھے۔ نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 2، دل میں ندامت اختیار کرے۔ اور نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد 2 اہم چیزیں ہیں جو اسے کرنی چاہیے۔ پہلی بات، انسان یہ دیکھے کہ اس کے ذمہ اگر حقوق ہیں اور حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، مثلا کسی کو گالم گلوچ دی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، کسی کے بارے میں غلط بیانی کی تھی، کسی کی بے حرمتی کی تھی، کسی کو نازیبا کلمات کہے تھے، تو کسی کی زبانی حق تلفی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لے۔ نمبر 2، اگر کسی کی مالی کوئی خرد برد کیا ہے تو اس مالی تاوان کو بھی ادا کر دے۔ کسی سے مثلا قسطوں پر سامان لیا ہوا تھا، عرصہ ہوا اس کے پیسے کی ادائیگی نہیں کر رہا، اب ادائیگی کر دے۔ کسی سے قرض لیا ہوا تھا، قرض واپس نہیں کر رہا تھا، اب قرض واپس کر دے۔ تو اسی طرح کسی کا مال زور زبردستی چوری کے طریقے سے یا ڈاکے کے طریقے سے وصول کیا ہوا تھا، حرام طریقے سے آیا ہوا مال اس کے مالک کو واپس کر دے، یہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حقوق العباد کے بندوں کے متعلق جو زبان والے حقوق ہیں، مال والے حقوق ہیں، ان کو ادا کر دے۔ اور دوسری اہم بات کہ حقوق اللہ کی پاسداری، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جو اس بندے کے ذمہ تھے اور اپنی سابقہ زندگی میں اس نے نہیں ادا کیے، انہیں ادا کرے۔ نماز نہ پڑھتا تھا تو اب نماز پڑھنا شروع کر دے اور سابقہ زندگی کی نمازیں لوٹائے۔ زکوٰۃ اس پر عرصہ دراز سے واجب تھی، ادا نہ کرتا تھا، اب زکوٰۃ یہ بھی ادا کرنا شروع کر دے اور سابقہ سالوں کی بھی ادا کرے۔ قربانی اس پر واجب تھی، اس کو ادا کرے، اور اگر سابقہ سالوں کی ادا نہیں کی تھی تو جتنے سالوں کی قربانی رہتی ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ اسی طرح اس پر حج فرض تھا لیکن ابھی تک نہیں کیا تو جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو حقوق اللہ تعالیٰ کے اس پر ہیں، کوئی ایسا نافرمانی کا اور گناہ کا کام کیا تھا اس کی توبہ بھی کرے، اور جو خدا کے حقوق اس پر لاگو ہوتے تھے ان کو بھی ادا کرے۔ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کچھ امور یہ بندہ سر انجام دے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کی بخشش بھی ضرور فرمائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے دربار سے رحمت کی اور عفو اور معافی کی امید رکھنی چاہیے۔
اس موقع پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو گناہ کے وساوس آتے ہیں، گناہ پر دل چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ گناہ کے بارے میں آنے والے وساوس کی طرف توجہ ہی نہ دے اور توجہ کو جان بوجھ کر دوسری جانب پھیر لے. تو ایک بندہ جب توبہ کر چکے اور اس کو بار بار وساوس اور خیال آئیں تو اس کو چاہیے کہ جان بوجھ کر عزم مصمم کے ساتھ اپنے ارادے کو، اپنی سوچ و فکر کو گناہ سے دور کر کے نیکی کی طرف لے آئے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی توبہ کے پکا ہونے میں مفید اور معاون ثابت ہوگا.